اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارشد قریشی، تحریک ٹی وی کا پروگرام آج کا تجزیہ لے کر حاضر ہوں۔ یوں تو کئی واقعات ہوئے ہیں، ہم ہر پروگرام میں حکومتی یا عالمی سطح پر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس کے تناظر میں تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ اپنا کرتے ہیں۔ آج کل جو بہت ایک اہم ایشو چلا ہوا ہے وہ ہے حج پر سے سبسڈی ختم کرنے کا۔ اچھا، یہاں ایک یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کسی بھی حکومتی فیصلے کو حکومت تو کر دیتی ہے، اعلان کر دیتی ہے، لیکن اس پہ ٹاک شو وغیرہ بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی اس کی جنگ ہو جاتی۔ پارٹی حکومت کے سپورٹر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے اور اس کے فیور میں باتیں کریں گے جو حکومت نے کی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ سپورٹر ہمیشہ جو ہے وہ جو بھی حکومتی فیصلہ ہوگا اس کے ظاہر ہے اس کے سپورٹ میں کرے گا۔ لیکن اس دفعہ یہ ایک بہت اچھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ چند حکومت کے جو تحریک انصاف کے سپورٹر تھے اور بڑے اچھے وہ لکھنے والے ہیں اور بہت اچھے ان کی تحریریں ہوتی ہیں، انہوں نے حکومتی اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا، سوشل میڈیا پر لکھا، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اصل میں دیکھیں، ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو مجھے خود میرے کئی دوستوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس پہ ان باکس میسج وغیرہ بھی آئے کہ جناب آپ ایسا یہ سب کچھ کر دیتے ہیں اور یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی، آپ اس کو بہت زیادہ ایشو بنا دیتے۔ لیکن وہ دوست اگر یہ سوچے اور ماضی میں جا کے میرے آرٹیکل، میرے تحریریں دیکھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو ہم نے بڑا اس کے خلاف بات کی ہے، اس کے خلاف لکھا ہے، اور اگر کوئی چیز اچھی اور مثبت ہوئی ہے تو ہم نے اس کی کھل کے حمایت بھی کی ہے اور حکومت کے حمایت میں بھی لکھا ہے۔ پہلے حاجیوں کے ساتھ سعید صاحب نے جو کیس چلا حاجیوں کے، اس میں پچھلی حکومت میں ہم نے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا کہ حاجیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور نواز گورنمنٹ میں کئی چیزیں ہوئیں ہم نے کہا، اور اب بھی اگر جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ یقین جانے کہ اس میں ہماری ذاتی بھلائی کوئی نہیں ہوتی، وہ ایک عوامی مفاد ہوتا ہے، اس کے تحت ہم بولتے ہیں اور کہتے ہیں، اور کہیں سنوائی بھی ہو جاتی ہے، کہیں نہیں بھی لوگ توجہ دیتے۔ اب حج پر سے سبسڈی ختم کرنے کا ایک جب حکومتی اعلان ہوا تو سوشل میڈیا پر ایسی بحث شروع ہوئی ہے جو اب تک جاری ہے، اور آپ یقین جانیں کہ کئی میری دوستوں سے بات ہوئی ہے، بہت سادے لوگ ہیں، انہیں سبسڈی ہی نہیں معلوم کہ کیا ہوتی تھی اور کتنی ہوتی تھی اور کیسے ہوتی تھی، ہمیں بھی پوری طرح شاید علم نہیں ہے۔ لیکن جب حکومتی کوئی سوشل میڈیا پہ تو چلے جی ایک جذباتی عمل ہوتا ہے، سپورٹر ہوتے ہیں اور وہ بات کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی حکومتی عہدیدار اس طرح کی بات کرتا ہے تو بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہوتی ہے۔ کسی نے کہا، میں نے کسی جگہ دیکھا کہ جناب سبسڈی ختم کر دی ہے تو کیا ہے، حج جو ہے وہ صاحب حیثیت پر اور جس کی استطاعت ہے اس پر فرض ہے، تو سبسڈی ختم ہو گئی تو اس پہ ہم حج پہ سبسڈی نہیں دے سکتے، تو وہ نہ کرے حج، کوئی ضروری نہیں ہے، اس پہ فرض نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو صاحب حیثیت نہیں ہے، بالکل بجا فرمایا سرکار، آپ نے 100% بجا فرمایا کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے تو اس پہ تو نہ قربانی فرض ہے، نہ اس پہ حج فرض ہے، بالکل نہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ لیکن ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کرے۔ قرآن مجید میں بار بار کئی جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کی منادی کر دیجئے تاکہ
لوگ دور دراز علاقوں سے پیدل اور اپنے دبلے پتلے اونٹوں پر بیٹھ کر اور حج پر اور مقام ابراہیم کی زیارت پر اور اس جگہ نماز پڑھنے وہ چلے آئے. تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قربانی بھی کرے، وہ حج پہ بھی جائے، وہ زکوٰۃ بھی دے. اب بات اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی استطاعت نہیں ہے تو رہنے دیں، یا پھر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو رہنے دیں، تو سرکار آپ کو کس لیے عوام لے کے آتی ہے، حکومت کس لیے بناتی ہے، نمائندے کیوں چنتی ہے؟ آپ کو اسی لیے چنتی ہے کہ حالات اچھے ہوں. اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو آپ ان کو صاحب حیثیت کر دیجئے. اگر ان کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ ان کو استطاعت کے قابل کر دیجئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ان پر فرض نہیں ہے جناب آپ کی استطاعت نہیں. کل تک جب تک یہ اعلان نہیں ہوا تھا تو کیوں ایسی باتیں نہیں کی گئی تھی کہ ایک دوسرے کو آپ نے کیوں نہیں کسی نے سمجھایا؟ اپنے احباب میں سے واللہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں، آپ نے ابھی تک اپنے دوست احباب میں سے کسی شخص کو بھی کہا کہ بھائی آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ نہ کریں، آپ پہ فرض نہیں. لیکن اب کسی بھی ایسے حکومتی فیصلے میں جو آپ کو خود بھی لگتا ہے کہ غلط ہے، اس کی اتنی سپورٹ کرنا اور اس کے لیے اتنا جذباتی ہو جانا بہتر نہیں. دیکھیں، جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ حکومتی فیصلہ اگر ہوتا ہے عوام کے مفاد میں تو اس کی ہم تائید بھی کرتے ہیں، اس کے ہم حمایت میں لکھتے بھی ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی خلاف ایسی ہوتی ہے جس سے عوام کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو جناب سبسڈی اگر دے رہے ہیں آپ کتنی سبسڈی دے رہے ہیں؟ بہت زیادہ، 50 سے 60 ہزار، چلے 80,000 تک. ویسے تو 50 سے میرے علم کے مطابق 50 سے 60,000 سبسڈی ہوگی. اگر سبسڈی واپس لے لیتے تو یہ فرق 1.5 لاکھ پہ کیسے چلا گیا؟ 4,56,000 کے قریب اگر یہ چلا گیا، یہ کس طرح ہو گیا؟ سبسڈی کی بات نہیں ہے، بات وہ اس چارجز کی ہے جو سروسز ان کو حاجیوں کو فراہم کی جا رہی. اب اگر یہ کہہ دیا کہ جناب سعودی عرب وہ سروسز چارجز ہیں، تو کیا سارے سروسز چارجز سعودی عرب کے کرائے سے لے کے اور وہاں ان کی رہائش تک؟ ایسا تو نہیں. پھر اب بات کرتے ہیں کہ صاحب حیثیت، بڑا بہترین ایک، میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ بات کی گئی تھی یا لوگ مجھے جو کہتے تھے کہ جناب قریشی صاحب آپ بات ایسی کر دیتے ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ نہ کرے، جو اس پہ فرض تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، سبسڈی تو نہیں دیں گے. ارے بھائی، حج بدل کیا ہوتا ہے؟ کبھی حج بدل سنا؟ وہ آدمی جو حج نہیں کر سکتا وہ حج کروا دیتا ہے کسی کو، وہ نہیں جو عمرہ کسی کو کروا دیتے ہیں. ابھی اپنے بھائی کو کوئی حج کرا دیتا ہے، اپنے بہن کو کوئی حج کرا دیتا ہے. تو اس طرح اگر حکومت حج کرا دے گی اپنے غریب لوگوں کو تو کیا حرج جاتا ہے؟ میں غریب کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے تک یہ حج اتنا تھا کہ مڈل کلاس کے دسترس میں اس کا خرچہ تھا. اب مڈل کلاس سے بھی بات آگے بڑھ گئی. اب مڈل کلاس کے دسترس میں بھی اس فیصلے کے بعد نہیں رہے گا. دیکھیں، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہے تو نہ کریں، اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہے تو نہ کریں، بالکل آپ وجہ کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو حج کرائے. آپ بیٹے کو اس قابل کر دیں کہ اس کی استطاعت اتنی ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو حج کرائے. پھر سب سے اہم بات یہ کہ اگر وہ صاحب حیثیت، آپ کے کہنے کے مطابق اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے یا اس کو استطاعت نہیں ہے تو وہ نہ کرے. تو سرکار، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہاں پر ہیں جن کی بجلی کی بل دینے کی استطاعت نہیں، جن کو بچوں کو پڑھانے کی استطاعت نہیں ہے، وہ صاحب حیثیت نہیں ہے. جن کو 2 وقت روٹی کھانے کی استطاعت نہیں ہے، وہ اس کے لیے بھی صاحب حیثیت نہیں ہے. کیا روٹی کھانا بھی چھوڑ دیں؟ کیا بچوں کو
تعلیم دلوانا بھی چھوڑ دیں کیونکہ وہ صاحب حیثیت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ آپ کو جو ایک بندہ اس کو اتنی اس کی تنخواہ نہیں، اتنی آمدنی نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے کہ آپ کا ٹیکس دے سکے. آپ بول سکتے ہیں اس کو کہ جناب آپ صاحب حیثیت نہیں ہے، آپ صاحب استطاعت نہیں ہے، آپ ٹیکس نہ دیں. اگر سرکار آپ یہ بول دیتے ہیں کہ آپ صاحب استطاعت نہیں ہے، آپ جناب پراپرٹی ٹیکس، آپ کی جو پراپرٹی 120 گز پہ پراپرٹی ٹیکس ہے، کئی بیواؤں کو میں دیکھتا ہوں 120 گز پہ ان کے ٹیکسز لگ رہے، کیس چل رہے کہ جناب وہ بیوہ ہے، ابھی ہے کہ نہیں ہے بیوہ. اور کئی چیزوں پہ یوٹیلیٹی بل پہ ٹیکس ہے، ہر چیز کے اس پہ ٹیکس ہے. تو وہ تو ٹیکس دینے کے ان کی حیثیت نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے. تو کیا آپ اسی فیصلے کے تناظر میں جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ سے مراد ان لوگوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ صاحب حیثیت نہیں ہے یا آپ کو مالی استطاعت نہیں ہے تو آپ نہ کریں، تو کیا ان کے لیے یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیکس دینے کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کے پاس فیس جمع کرانے کی استطاعت نہیں ہے، تو کیا وہ بچوں کو تعلیم نہیں دلوائے؟ یا پھر سرکار آپ کہہ دیں کہ جناب آپ صاحب حیثیت نہیں ہے تو آپ نہ دیں ٹیکس؟ یقیناً آپ ایسا نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے ٹیکس تو دینا ہوگا. تو جناب جب اس طرح کی بات ہے تو آپ ان کو اس حیثیت میں لے آئے، اتنی اپنے مہنگائی کو کنٹرول میں کریں، ان کی دسترس میں کریں، ان کو بنیادی سہولیات دیں، ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات دیں، ان کو 4 پیسے بچیں گے. لوگ کئی سالوں سے پیسے جمع کرتے آ رہے ہیں کہ جناب ہم حج پہ جائیں گے یا جناب میں والدین کو حج پہ بھیجوں. ایک ساتھ 1.5-2 لاکھ روپے بڑھا دینا، ان کے تو خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. اور پھر اوپر سے یہ بات کر دی جائے کہ جناب آپ اگر صاحب حیثیت نہیں ہے یا مالی استطاعت نہیں ہے تو آپ نہ کریں. ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کی، اس فیصلے کی طرف سوچیں اور سہولیات دینے کی کوشش کریں. اس طرح کی باتیں میں اپنے سارے دوستوں کو بھی، اگر حکومت اچھے کام کرے گی آپ یقین جانیں آپ سے زیادہ ہم سپورٹ کریں گے حکومت کو، اور اچھے کام کیے ہیں اور ابھی بھی امید ہے کرے گی. لیکن جہاں کوئی ایسے کام ہو، جہاں کوئی ایسے فیصلے ہوں جس سے یہ چیز عوام کے سراسر عوام کے اندر مایوسی اور بے چینی پھیلا رہی ہو، اس کی حمایت میں اتنا مت بولیں. کم از کم ایسے مذہبی کام پہ اس طرح، اب میں نے کئی مثالیں دے دی ہیں، اب آپ پہ فیصلہ ہے کہ کئی لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، میں دکھا دوں آپ کو کہ ان کے پاس حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ یقین کریں اپنا پیٹ کاٹ کے ٹیکس یوٹیلیٹی بل جمع کرا رہے ہیں. تو کیا جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آپ صاحب حیثیت یا آپ کے مالی استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں، تو کیا اگر ان کو بھی ایسا فیصلہ اور ایسی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ جناب آپ صاحب حیثیت نہیں ہے تو آپ کیوں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ ان بچوں کو تو حکومت پڑھائے گی. آپ جناب صاحب حیثیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو آپ نہیں ٹیکس دیں، آپ کا ہم ٹیکس معاف کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور آپ خود جانتے ہیں اس سے عوام کو نقصان ہوا ہے. کسی کو حج کرا دینا یہ تو بہت بڑے اجر کی بات ہے. اگر آپ کسی کو حج کرا دے رہے، حکومت کرا دے رہی، تو اگر آپ کرا رہے ہیں تو نہ جانے کتنوں کو کرائیں گے، کتنا بڑا اجر ہے. اب دیکھیں پہلے ہوتا تھا بحری جہاز، پورا بحری بیڑا جاتا تھا حاجیوں کا، ٹائم لگتا تھا، کچھ دن میں پہنچتے تھے لیکن پہنچ جاتے تھے. اور وہ کیونکہ حاجیوں کی اس میں تعداد زیادہ ہوتی تھی تو ان کو خرچہ کم آتا تھا. چلا دیجئے بحری بیڑے، حجاج کرام جائیں اس پہ، دیکھیں کیسے نہیں خرچہ کم ہوتا ہے. پہلے بھی تو جائے ہی کرتے تھے نا. اس طرح کے کام کریں، سعودی عرب سے بات چیت کریں، ان پیکیجز کو کم کروانے کی کوشش کریں. دیکھیں اللہ اور رسول نے، بالکل آخری جملوں میں اس بات کو سمیٹتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں یہ بالکل کہا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، پروردگار تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.
اس پروگرام کو اس خوبصورت ہی بات پہ ختم کرتے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے ارشد قریشی کراچی تحریک ٹی وی سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے، اور ان کا ضرور خیال رکھیے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ فی امان اللہ۔